اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعته نجاة للمطيعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير وشبر قاسم الطوبى وسقر الأنزع البتين الأشجع المتين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسيع الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغري ليس بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب والشهاب الثاقب والهزبر الصالب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرز على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الإمام الثقلين أبي الحسنين يعصوب الدين وقائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام إن الإيمان عقد بالقلب واللفظ باللسان والعمل بالجوارح لا يكون الإيمان إلا هكذا صلوات پڑھ دیں عزیزان گرامی مجالس اہل بیت علیہم السلام ایک ایسا عظیم سرمایہ ہے کہ جسے اہل بیت علیہم السلام نے بڑی تاکید کی ہے کہ ہمارا ذکر برپا کیا جائے، ہماری گفتگو کی جائے اور ہمارے کلام کو پہنچایا جائے۔ اسی ذیل میں آٹھویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من جلسا مجلسا یحیا فیہ امرنا لم تمت قلبہ یوم تموت القلوب، فرماتے ہیں کہ جو ایسی مجلس میں بیٹھے کہ جہاں پر ہمارا امر زندہ کیا جا رہا ہو تو اس کا قلب ہرگز نہیں مرے گا جس دن سارے قلب مر جائیں گے، سارے قلبوں کو موت آ جائے گی مگر اس کا قلب کبھی نہیں مرے گا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کا اثر ہے کہ آٹھویں امام فرما رہے ہیں کہ جو ہمارا ذکر برپا کرتا ہے، جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، اس کے قلب کو خدا حیات عطا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں خدا نے اگر حیات دی ہے تو محمد و آل محمد کو دی ہے، اور موت اور فنا دی ہے تو دشمنان اہل بیت کو دی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ مجالس خود ایک زندہ دلیل ہے کہ اہل بیت زندہ ہے،
اور دشمنان اہل بیت فنا ہو چکے ہیں، مٹ چکے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس قدر عظمت ہے اہل بیت علیہ السلام کی۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر کسی خاندان میں، ایک نسل میں اگر کوئی برجستہ شخصیت ابھر کے آ جاتی ہے تو لوگ افتخار کرتے ہیں کہ ہم فلاں خاندان سے ہیں، ہم فلاں خاندان سے ہیں، ہمارا تعلق ان سے ہے، ہمارا رشتہ ان سے ہے۔ اگر کوئی ایک فرد بھی ہو جائیں، آپ دیکھیں کہ کس قدر گلستان شہزادی کونین میں ایک سے ایک گل ہیں، ایک سے ایک شخصیتیں ہیں کہ جس سرزمین پر قدم رکھ دیتے ہیں اس سرزمین کو مبارک کر دیتے ہیں۔ اگر مدینہ منورہ میں قدم رکھتے ہیں تو مدینے کو منورہ بنا دیتے ہیں، اگر نجف میں قدم رکھتے ہیں تو نجف کو اشرف بنا دیتے ہیں، کربلا میں قدم رکھتے ہیں تو کربلا کو معلی بنا دیتے ہیں، اگر مشہد میں قدم رکھتے ہیں تو مشہد کو مقدس بنا دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ ہے کہ شہزادی کونین کو اللہ نے جو کہا ہم نے کوثر عطا کیا ہے، یعنی کوثر کہتے ہیں کہ ایسی اولاد اللہ عطا کریں کہ جو خود فرد بے فرد ایک اپنے زمانے کی متشخص افراد ہوں۔ عزیزان گرامی، 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نماز کے بعد آیے درود کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے بعد درود پڑھتا ہے تو اسے اللہ 100 حاجتیں اس کی پوری کرتا ہے، 70 حاجتیں دنیاوی اور 30 حاجتیں اخروی۔ امام یہ نسخہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم اپنی حاجتوں کو پورا کرنا چاہتے ہو تو ہر نماز کے بعد آیے درود، جیسا کہ ہم تمام اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی یہ سیرت ہے کہ ہم نماز کے بعد فوری آیت درود پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ، وہ آیت کے بعد امام فرما رہے ہیں کہ درود پڑھ لیں تو اللہ 100 حاجتیں اس کی پوری کر دیتا ہے۔ یہ ہے ذکر اہل بیت کی طاقت۔ انسان یعنی ہر نماز کے بعد اپنی 100 حاجتوں کو خدا سے مانگ لیں۔ عزیزان گرامی، یہ عظمت ہے کہ دیکھیں میں نے جس حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس میں 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام آپ سے ابا سلط ہروی نے سوال کیا، پوچھا مولا ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ اب دیکھیں ایمان کی تعریف وہی بتا سکتا ہے کہ جو صاحب کل ایمان ہو، وہی بتا سکتا ہے ایمان کی تعریف۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ امام نے فرمایا الایمان عقد بالقلب، کہ دیکھو ایمان ایک ایسے عقد کا نام ہے، ایک ایسے گرہ کا نام ہے کہ جو قلبی ہوتا ہے۔ عقد کے معنی جو اعتقادات اور عقیدہ، جو لفظ عقیدہ آتا ہے، عقد کے معنی عربی میں گھیٹی کے ہوتے ہیں، یعنی جو ہم باندھ لیتے ہیں، بڑی محکم اور مضبوط گھیٹی کو عقد کہتے ہیں۔ کہا امام نے کہ یہ قلبی عقد ہوتا ہے، عقد بالقلب، ایمان یعنی پہلے قلب میں اترنا، اس کے بعد لفظ باللسان، زبان سے جاری ہونا، وعمل بالجوارح، اور اس کے بعد فرمایا اور جوارح سے، یعنی کہ انسان کے بدن کے اعضاء کے ذریعے انسان عمل کریں۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو عمل ایمان سے جدا نہیں ہے، بلکہ عمل ایمان کا جز ہے، بلکہ عمل علامت ہے، نشانی ہے ایمان کی۔ جہاں ایمان ہوتا ہے خود بخود عمل ہوتا ہے۔ اگر آج آپ یہاں فرش عزا پر بیٹھے ہیں، یہ آپ کی ایمان کی علامت ہے، اس لیے کہ فرش عزا پر آنا بیٹھنا یہ عمل ہے۔ امام نے کہا کہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں عمل بھی ہوتا ہے، جہاں ایمان ہو عمل ہو۔ امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ لا یکون الایمان الا ہکذا، اور یاد رکھو ایمان نہیں ہوگا مگر یہ کہ ایسے ہی، یعنی ایمان کے 3 رکن ہیں، یہ تینوں رکن کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد امام دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ شیعتنا، کہ ہمارے شیعہ، یعنی دیکھیں اب امام بتا رہے ہیں ہمارے شیعہ کسے کہتے ہیں۔ شیعتنا
یاخذون امرنا، شیعہ وہ ہیں کہ ہمارے امر کو قبول کرتے ہیں، کہ ہمارے امر کو مانتے ہیں۔ وَيَأْخُذُونَ قَوْلَنَا، اور ہمارے قول کو مانتے ہیں، اہل بیت کے قول کو بھی اپناتے ہیں اپنی زندگی میں۔ وَمُخَالِفُونَ لِعَدُوِّنَا، اور ہمارے دشمنوں سے مخالف ہیں۔ یاد رکھو، اہل بیت سے محبت اور اہل بیت کے دشمن کی محبت بھی ایک شیعہ کے دل میں نہیں آ سکتی، کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ کہ دیکھو، محبت اہل بیت کے ساتھ دشمنوں کی محبت ہرگز نہیں۔ ایک شخص آ کر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتا ہے کہ یا علی، میرے دل میں آپ کی بھی محبت ہے اور فلانی فلانی کی بھی محبت ہے۔ تو امام نے کہا کہ انت آور، تو کنڈا ہے۔ امام نے کہا کہ تو آور ہے، یعنی کنڈا ہے، بلکہ امام نے کہا کہ یا تو پورا نابینا ہو جا یا پورا بینا ہو جا، یا پورا اندھا ہو جا، جا انہی کا ہو جا، جا پورا انہی کا ہو جا، یا پھر پورا بینا ہو جا، یعنی پورا ہمارے پاس آ جا۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو، شیعوں کی علامت ہے مخالفون لعدونا، کہ ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں، ہمارے مخالفین سے دشمنی رکھتے ہیں۔ یہ شیعوں کی علامت عزیزان گرامی۔ کہ امام نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے شیعہ کہ ہمارے امر کو قبول کرتے ہیں، یاخذون امرنا، کہ ہمارے امر کا انکار نہیں کرتے، ہماری ولایت کو قبول کرتے ہیں۔ اس قدر عظمت ہے کہ ایک مرتبہ واقعہ نقل ہے کہ مامون نے اپنی ایک بہترین کنیز کو امام کو تحفہ پیش کیا، اور جب امام کے پاس یہ کنیز حاضر ہوئی تو کچھ دن گزرے، امام نے دیکھا کہ یہ کنیز بےتاب ہے، پریشان ہے، وہ امام کے پاس امام کے جوار میں راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ امام نے اسے واپس بھیج دیا۔ جب وہ واپس محل میں آئی تو بڑی خوشحال ہو گئی۔ تو مامون نے اس کنیز سے پوچھا کہ بتا کہ تجھے امام نے کیوں واپس کر دیا، کیوں واپس آ؟ کہا کہ میں جب امام کے پاس گئی تو مجھے ایسا لگا کہ میں کسی جہنم میں چلی گئی، اس لیے کہ امام کے پاس جیسے ہی میں گئی وہاں کے گھر کا ماحول ہی کچھ اور تھا۔ وہاں پر ہر جگہ دین ہی دین نظر آتا ہے، شریعت ہی شریعت نظر آتی ہے، کہ دیکھو بے پردہ نکلنے کی اجازت نہیں ہے، نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں نماز سے پہلے اٹھا دیا جاتا ہے۔ کہا کھانے پینے پر کہ دیکھو حلال کھایا جائے، حرام نہ کھائیں، اتنی پابندیاں تھی، مجھے ایسے احساس ہو رہا تھا میں جہنم میں ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے شاید میری اس تکلیف کو دیکھا، درک کیا اور مجھے واپس بھیج دیا۔ تو مامون نے کہا کہ یہ تیری نااہلی ہے کہ تو نے جنت کو جہنم سمجھا، تو نے جنت کو جہنم سمجھا ہے۔ ارے جو امام کے جوار میں ہو، انسان جہنم میں ہو۔ کہا دیکھیں، انسان کہتے ہیں کہ انسان کی جو خلقت ہوتی ہے، یہ اس خلقت میں امام نے فرمایا، چھٹے امام کی حدیث ہے کہ شیعتنا خلقوا من طینتنا، کہ ہمارے شیعہ ہماری مٹھی سے خلق کیے گئے ہیں۔ وہ اہل بیت سے مانوس ہوتے ہیں، اہل بیت کے جوار کی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت کا جوار مل جائے، تمنا کرتے ہیں شیعہ۔ عزیزان گرامی کہ یاد رکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا اگر جوار چاہیے تو پھر اہل بیت علیہ السلام جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں ہمیں بھی محبت کرنی ہوگی۔ اہل بیت علیہ السلام نماز سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی نماز سے محبت کرنی ہوگی۔ اہل بیت علیہ السلام تقویٰ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں متقی ہونا پڑے گا، اس لیے کہ جس کا امام امام المتقین ہو وہ خود متقی نہ ہو۔ ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارا امام امام المتقین ہے، متقیوں کا امام ہے، تو پھر ہمیں متقی ہونا ہوگا۔ عزیزان گرامی، تقویٰ اور پرہیزگاری امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ ایسے ہوں۔ عزیزان گرامی، امام کی زیارت کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ خود 8ویں امام نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ من زارنی بود داری، کہ جو بھی میری زیارت کو آئے گا
در حالانکہ میری زیارت اور میری مرقد بہت دور ہے، اگر کوئی اس دوری کے باوجود بھی میری زیارت کو آئے گا، آتیتہ ثلاثۃ مواطن، میں 3 موقعوں پر اس کی مدد کو آؤں گا، احوالہن عظیمہ، امام نے فرمایا یہ 3 مرحلوں کی بڑی سخت حالت ہوگی۔ خود امام کہہ رہے ہیں یہ 3 مرحلے بڑے سخت ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 3 سخت مرحلوں کو امام نے بیان کیا ہے مرنے کے بعد انسان کو جو طے کرنا ہے۔ امام نے فرمایا اذا تطایرت الکتب، کہ جب نام اعمال انسان کو دیے جائیں گے، کسی کو یمیناً و کسی کو شمالاً، کسی کو دائیں ہاتھ میں اور کسی کو بائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ والے کامیاب ہیں اور بائیں ہاتھ والے ناکام۔ امام نے فرمایا کہ ہمارا زائر، ہماری زیارت کو آنے والا وہ گھبرائے نہیں، میں اس کی مدد کو آؤں گا، اور امام نے فرمایا وَأُخَلِّصُهُ، میں اسے خلاص کروں گا اس مشکل سے۔ امام نے نہیں کہا کہ فقط میں وہاں آؤں گا، نہیں، آئیں گے ساتھ ساتھ آ کر امام کہہ رہے ہیں وَأُخَلِّصُهَا، یعنی میں اس کی مشکل کو حل کروں گا، میں سفارش کروں گا۔ اب سوچیں جہاں 8ویں امام کسی کی سفارش کریں، اس کا نام اعمال پھر دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ امام نے کہا کہ پہلا موقع کہ جب نام اعمال دیا، دوسرا موقع امام کہتے ہیں وَعِندَ الْمِيزَانِ، کہ جب میزان لگایا جائے گا، جہاں ترازو میں اعمال تولے جائیں گے۔ امام کہتے ہیں کہ یہ مرحلہ بھی بڑا سخت ہوگا، انسان کے اعمال تولے جائیں گے، انسان دیکھے گا کہ کوئی اعمال خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہا، خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارا یہ عمل رد، کیونکہ تم نے دنیا کی خاطر کیا تھا، تم نے اس کی خاطر کیا تھا، اس کی خاطر کیا۔ سوچے نام اعمال میں انسان کا پلڑا بالکل خالی ہو جائے، اس وقت انسان پریشان ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ایک کہتے ہیں کہ عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ جب کربلا معلیٰ کی زیارت سے واپس آئے، خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میری پھر زیارتیں کہاں گئی؟ کہا تمہاری زیارتیں بھی تم سے قبول نہیں کی گئی، اس لیے کہ تم نے اپنی کسی بھی زیارت میں اپنے امام حاضر کے لیے تم نے دعا نہیں کی۔ ایک مرتبہ خواب سے بیدار ہوتے ہیں، دوبارہ کربلا معلیٰ جاتے ہیں اور فقط یہی دعا کہتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج، صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بات۔ عزیزان گرامی، دیکھا کہ بغیر اپنی کسی مجلس میں یا اپنی کسی بھی عبادت میں دعا میں امام کو فراموش نہ کرنا۔ یاد رکھنا کہ ایک پردے غیب میں ہمارا امام منتظر ہے، منتظر ہے، امام کے لیے دعا۔ امام نے فرمایا کہ میں اس وقت آؤں گا جب اعمال تولے جائیں گے ترازو میں، میں آؤں گا انا اخلصہ، میں اسے وہاں بھی خلاص کروں گا، وہاں بھی اس کی مدد کروں گا۔ تیسرا موقع امام فرماتے ہیں پلِ صراط پر، جب پلِ صراط کا موقع ہوگا کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ تیز جلانے والی، جس کے نیچے جہنم ہے، ایسے راستے کو پلِ صراط کہا گیا۔ امام نے کہا کہ میں وہاں پر آؤں گا اور آ کے اسے نجات دلاؤں گا۔ 3 موقعوں پر عزیزان کرام، اس قدر عظمت ہے کہ عبد الکریم حائری یزدی، مؤسس حوض علمیہ قم، اس قدر بڑی شخصیت ہے، عالم بزرگوار، جنہوں نے حوض علمیہ قم کی بنا ڈالی ہے۔ یہ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو کہا کرتے تھے کہ میں سید الشہداء کا صدقہ ہوں، میں سید الشہداء کا صدقہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بشارت دینے والے نے آ کر بشارت دی، کہا کہ اے عبد الکریم حائری کہ تم 10 دن کے بعد اس دنیا سے گزرنے والے ہو، اپنے اعمال کی اصلاح کر لو۔ انہوں نے جب خواب میں دیکھا تعجب کرنے لگے، یہ کیسا خواب تھا؟ کہتے ہیں کہ زندگی میں وہ دن گزرتے رہے، ان کے ذہن سے وہ خواب چلا گیا۔ 10 دن جب گزرے، وہ 10ویں دن ایک باغ میں تھے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ اس باغ میں بالکل صحت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی، جاڑا چڑھنے لگا بدن پر۔ کہنے لگے کہ سارے دوست آئے، آ کر ایک کے بعد ایک چادر انہیں اڑاتے جاتے ہیں، گرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ اس قدر جاڑا چڑھنے لگا کہ بخار، شدید بخار،
انہیں فوری گھر منتقل کیا گیا۔ جیسے ہی گھر واپس آئے دیکھا کہ اس قدر حالت خراب ہو چکی ہے، بالکل کوما میں چلے گئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کوما کے حالت میں نے دیکھا کہ میری روح کو 2 فرشتے لے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ میری روح کو لے جا رہے ہیں، میں نے فوری توسل کیا سید الشہداء سے، کہا مولا میں دنیا میں ابھی تک کوئی عمل ایسے نہیں کیا کہ جو میں آپ کے سامنے روبرو ہو سکوں، اہل بیت کے سامنے روبرو ہو سکوں۔ مولا مجھے تھوڑی سی فرصت اور مل جائے تاکہ آپ اہل بیت کے مکتب کی تھوڑی خدمت کر لوں، بس مولا مجھے آپ کا صدقہ چاہیے۔ بس میری روح توسل کرنے لگی، ایک مرتبہ ایک فرشتہ آیا، آ کر کہنے لگا سید الشہداء نے کہا ہے اس کی روح کو واپس کر دیا جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے بارے۔ یا اللہ صلی محمد۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں سید الشہداء کا صدقہ ہوں، میری زندگی سید الشہداء کے صدقے میں ہے۔ اور ہمیشہ وہ اپنے ہر درس میں، اپنے ہر بیان میں کچھ مصائب ضرور پڑھا کرتے تھے، کیونکہ یہی ہماری زندگی کا سرمایہ ہے، اس دنیا سے ہم یہی لے جائیں گے۔ فرمایا کہ میں سید الشہداء کا صدقہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب یہ دنیا سے گزر گئے، دنیا سے گزرنے کے بعد ایک ان کے شاگرد نے انہیں خواب میں دیکھا۔ شاگرد نے خواب میں دیکھا استاد کو، تو استاد سے پوچھا استاد مرنے کے بعد آپ کے ساتھ قبر میں کیسے گزرا؟ کہا کہ موت بڑا سخت مرحلہ ہے، چاہے انسان مرجع تقلید بھی کیوں نہ ہو، بڑا سخت مرحلہ ہے، ایک وحشتناک منظر ہوتا ہے قبر کا۔ کہا کہ جب قبر میں سارے لوگ مجھے لٹا کر چلے گئے، ایک ایسی عجیب ہیبت اور گھبراہٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں گھبرانے لگا، پریشان، اور جب منکر و نکیر قریب آنے لگے تو میں قبر میں گھبرا کر کونے میں ہونے لگا۔ جیسے ہی میں کونے میں ڈر کر قریب ہو گیا قبر میں، تو میں نے دیکھا کہ ایک سرانے کی جانب سے ایک نور آنے لگا۔ جیسے جیسے یہ نور قریب آ رہا تھا، یہ جو فرشتے کہ جو بہت ہیبتناک ہوتے ہیں سوال منکر و نکیر کرنے والے، کہا یہ جو فرشتے قریب آ رہے تھے جس سے مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی، یہ دور ہونے لگے۔ جیسے جیسے یہ نور قریب آنے لگا یہ دور ہونے لگے۔ جب یہ نور قریب آیا تو آ کر یہ کہنے لگا کہ اے عبد الکریم حائری گھبرا گئے؟ تو میں نے کہا جی مولا میں گھبرا گیا۔ مولا آپ کون؟ تو کہا میں تیرا 8واں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، میں تیرا 8واں امام ہوں، میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں، گھبراؤ نہیں۔ اے عبد الکریم تم میری زیارت کے لیے 70 مرتبہ آئے ہو، اور میں بھی تمہاری قبر میں 70 مرتبہ زیارت کے لیے آؤں گا اور تمہیں بچاؤں گا ان مرحلے سے۔ ذان گرامی کہ دیکھیں اہل بیت علیہم السلام کس قدر کریم ہیں، ان کا دامن تھامے کہ جو دنیا میں بھی کام آتے ہیں اور آخرت میں بھی کام آتے ہیں، ان کا دامن تھامیں، ان کا وسیلہ اپنائیں۔ یہ تمہیں دنیا میں بھی انسان بنانے آئے ہیں اور قبر میں بھی نجات دینے والے یہی ہے۔ ذان گرامی یہ عظمت ہے، اور آج اس امام کی شہادت کا دن ہے کہ کس مظلومیت کے ساتھ اس امام کو شہید کیا گیا۔ ذان گرامی ایک ایسی مظلومیت ہے 8ویں امام کی جو کسی اور معصوم میں یہ مظلومیت نہیں ملتی ہے۔ 8ویں امام کی مظلومیت یہ تھی کہ آپ کے فرزند امام جواد کو آپ کا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ سوچے 8ویں ایک انسان پر کس قدر سخت گزرتا ہے کہ اگر اس کی اولاد پر شک کیا جائے کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ سوچے، اور 8ویں امام جو شریف النفس انسان، کہتے ہیں کہ آپ کے خاندان والوں نے کہا کہ یہ جو بیٹا ہے یہ آپ کا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی شکل و صورت آپ سے نہیں ملتی، اس کا رنگ آپ جیسا نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ خاندان والوں نے کہا کہ ہم ایک خیاف شناس کو بلائیں گے۔ خیاف شناس یعنی جو چہرے دیکھ کر بتاتا تھا کہ کون کس کا بیٹا ہے اور اس کا باپ کون ہے۔ خیاف شناس کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد امام کو کہا گیا ہے کہ آپ بنی ہاشم میں نہ ٹھہرے، بلکہ آپ کو غلاموں میں کھڑایا جائے گا، آپ کو ایک باغبان بنا کر باغبان کا لباس پہنایا گیا۔ ذرا سوچے، امام ہے مگر
فرزند کو ثابت کرنے کے لیے امام کو مجبور کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک غلام اور باغبان بنا کر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ جب یہ خیاف شناس آیا، جب آتے ہوئے یہ تمام غلاموں کو دیکھتا ہوا آیا، اور اس کے بعد جب سارے بنی ہاشم کے چہروں کو اس نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اس بچے کا والد تم میں سے کوئی نہیں ہے، مگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ جو باغبان وہاں کھڑا ہوا ہے وہ اس کا باپ ہے۔ اور اس نے اشارہ کیا آٹھویں امام کی جانب۔ ایک مرتبہ آٹھویں امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کہا کہ آٹھویں امام پہ یہ نوبت آ گئی ہے کہ ایک خیاف شناس کہہ رہا ہے کہ امام جواد میرا بیٹا ہے۔ عزیزان گرامی، کس قدر سخت مصائب گزرے ہیں۔ عزیزان گرامی، دو امام ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ مجھ پر گریہ کیا جائے، مجھ پر ایسے رویا جائے کہ جیسے کوئی جنازہ گھر سے نکلتا ہے۔ ایک آٹھویں امام نے جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے طوس کے لیے تو اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ مجھ پر گریہ کیا جائے، اس لیے کہ اب میں واپس نہیں آنے والا ہوں، اب میری موت کی خبر ہی تم تک پہنچے گی۔ ایک مرتبہ سارے بنی ہاشم نے گریہ کیا، ایسے لگ رہا تھا کہ ایک جنازہ گھر سے نکل رہا ہے۔ اور دوسرا امام، ارے غریب کربلا کا، کہ جب خیموں سے رخصت ہو رہا تھا بیویوں نے امام کو گھیرے میں لے لیا، امام بیویوں کے درمیان سے خیمے کے باہر آنا چاہتے ہیں، بیویوں نے ایسا گریہ کیا کہ جیسے حسین کا جنازہ نکل رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب غریب آئی، آنے کے بعد کہا بھیا مجھے اپنی ماں کی وصیت پوری کرنے دو۔ کہا حسین ذرا اپنے گلے کے گلا تو کھولنا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے اپنا گلا کھولا، جناب زینب نے حسین کے گلے کا بوسہ دیا، کہا بھیا اماں نے وصیت کی تھی جب آخری رخصتی کے لیے حسین آئے حسین کے گلے کا بوسہ دینا، اس لیے کہ اس گلے پہ خنجر چلے گا۔ امام حسین نے کہا کہ مجھے بھی اپنے بابا کی وصیت پوری کرنے دو، اپنے بازوؤں سے چادر تو ہٹانا۔ جناب زینب نے چادر کو ہٹایا، حسین نے زینب کے بازوؤں کا بوسہ دیا، کہا بہن زینب بابا نے 21 رمضان کو وصیت کی تھی کہ جب آخری رخصت کو جانا علی کی جانب سے زینب کے بازوؤں کا بوسہ دینا، اس لیے کہ ان بازوؤں پر اب رسند باندھی جائے گی، دیار بے دیار پھرایا جائے گا۔ ہاں عزیزان گرامی، آٹھویں امام کو ایسے زہر دیا گیا کہ آٹھویں امام تڑپنے لگے، ایسے تڑپ رہے تھے کہ جگر پارا پارا ہو رہا تھا۔ بار بار امام کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، اے میرے فرزند جواد، اے میرے بیٹے جواد۔ ارے باپ جب مرتا ہے تو بیٹے کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بیٹا آ جائے۔ ایک مرتبہ معجزے سے امام جواد کمرے میں وارد ہوئے۔ ابا سلط نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ یہ کمرے پر تو تالا پڑا ہوا تھا، آپ کیسے داخل ہوئے؟ امام نے کہا اس خدا نے کہ جو مجھے مدینے سے طوس بھیجا، ارے اسی خدا نے مجھے اس کمرے میں داخل کیا۔ ارے میں جواد الائمہ ہوں، آٹھویں امام کا فرزند۔ بیٹے نے باپ کو گلے سے لگایا، امام نے غسل و کفن دیا۔ ہاں میں کہوں گا مولا آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ اپنے بابا کے جنازے کو آپ نے غسل و کفن دیا، مگر ہائے کربلا میں ایک بیٹا قیدی بنا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں تاج، باپ کا جنازہ جلتی ہوئی زمین پہ پڑا ہے۔ ہائے سید سجاد باپ کے جنازے کو دفن نہ کر سکے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔